ناول صاحبہ قسط نمبر 3۔ ایک طرف احسان کے گھر میں غربت، طعنے اور ٹوٹتے خواب، اور دوسری طرف صاحبہ کی ایک ہنسی اس کے دل میں طوفان اٹھا دیتی ہے۔ مگر اصل کھیل تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ ڈیرے کی بھیجی ہوئی آموں کی پیٹی صاحبہ کے ہاتھ لگتی ہے اور پرانی یادیں زخم بن کر پھر جاگ اٹھتی ہے۔ کیا یہ تحفہ ہے یا کسی نئے عذاب کی شروعات؟ دیکھیں صاحبہ نمبر قسط 3۔ سسی نے حیرت سے کہا، واہ، یہ تو ایسے چل رہا ہے جیسے بندر۔ سورج نے فوراً سسی کے بازو پر چپت ماری۔ ارے چپ، بندر نہیں، بہادر ہے۔ صاحبہ ہنس پڑی لیکن پھر فوراً خاموش ہو گئی، کیونکہ احسان اب کافی اوپر جا چکا تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ احسان دھیان سے، گر نہ جانا، صاحبہ نے بے اختیار کہا۔ احسان نے نیچے دیکھ کر مسکرا کر جواب دیا، فکر نہ کرو صاحبہ، اللہ مالک ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آہستگی سے بچے کو گھونسلے میں رکھا۔ اوپر ایک بڑی چڑیا، شاید ماں، بیٹھی تھی۔ وہ پہلے گھبرا گئی، پھر اپنے بچے کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ احسان نیچے اترا۔ صاحبہ کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ شکریہ، بہت شکریہ احسان، اس نے سچے دل سے کہا۔ احسان نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ یہ تو میرا فرض تھا۔ سسی نے مسکرا کر کہا، فرض؟ تم تو ہیرو ہو۔ سورج نے ہاتھ نچا کر کہا، ہاں، ہمارے گاؤں کے ہیرو۔ احسان کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی آئی۔ ایسا کچھ نہیں، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، اور اپنی نیچی نظروں کے ساتھ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سورج اور سسی نے چٹخارے دار باتیں شروع کر دیں اور صاحبہ کو ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ تینوں لڑکیاں ہنستی بولتی، مٹی اڑاتی گلی کے موڑ کی طرف جا رہی تھیں۔ احسان چند قدم کے فاصلے پر ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، جیسے سایہ انسان کے پیچھے چلتا ہے۔ کچھ دور جا کر سورج نے کونی مار کر سسی کو اشارہ کیا اور اونچی آواز میں بولی، اوئے سسی، تو نے سنا ہے؟ ہمارے گاؤں کا ہیرو اب شہر جا کر بڑے بڑے افسروں والی پڑھائی کر رہا ہے۔ کل کو جب یہ صاحب بہادر بنے گا تو کیا ہمیں غریبوں کو پہچانے گا؟ سسی نے فوراً تالی بجائی اور تیکھے لہجے میں بولی، ہائے نہیں سورج، افسر بنے گا یہ، جس کی قمیض کے پچھلے حصے پر دیسی گھی کا داغ اور پاؤں میں ٹوٹی چپل ہو، وہ افسر بنے تو حویلی کے وڈیرے اپنی بندوقیں نہ بھیج دیں۔ اور پھر دونوں نے زور سے کہکا لگایا۔ ان کی بات پر صاحبہ بھی اپنے دل کا بوجھ بھول کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کا وہ جاندار، معصوم اور بے باک کہکا ہوا کے جھونکوں کے ساتھ تیرتا ہوا پیچھے آتے احسان کے کانوں سے ٹکرایا اور پھر سیدھا اس کے دل میں اتر گیا۔ پورے گاؤں کے طعنے، دوستوں کا مذاق، دکانداروں کی طنز، احسان ان سب کو ہنس کر پی جاتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا غریب کے پاس عزت بچانے کا ایک ہی اختیار ہوتا ہے، خاموشی۔ مگر صاحبہ کی وہ ہنسی احسان کے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح لگی۔ وہ ہنسی اس کے خوابوں کا خون کر رہی تھی۔ احسان نے نظریں جھکائے رکھیں، مٹھیاں بھیج گئیں، آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ وہ صاحبہ کو اس وقت سے چاہتا تھا جب وہ مٹی کی گڑیا بنایا کرتی تھی اور احسان دور کھڑا پہرا دیتا تھا کہ کہیں کوئی بچہ اس کی مٹی کی بنی گڑیا نہ توڑ دے۔ اور آج اسی مٹی کی گڑیا کی ہنسی احسان کے وجود کو کرچی کرچی کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بس ایک ہی بات سوچ رہا تھا، میں سب کچھ بن سکتا ہوں، مگر تمہاری نظر میں مذاق نہیں بن سکتا صاحبہ۔ اور اسی لمحے احسان نے اپنا رستہ بدل لیا، کیونکہ کچھ دل کسی کے کہکوں میں بھی رو دیتے ہیں۔ کچے گھر کی تلخیاں۔ احسان جیسے ہی اپنے گھر کے بوسیدہ لکڑی کے دروازے کے قریب پہنچا، اندر سے چیختی چلاتی آوازوں نے اس کے قدم روک دیے۔ یہ آواز اس کی بڑی بھابھی کبریٰ کی تھی۔ میں کوئی اس گھر میں عمر بھر کی غلامی کا ٹھیکہ لے کر نہیں آئی تھی۔ بوڑھے ساس سسر کی الگ بیماری لگی رہتی ہے، اور اوپر سے یہ نواب زادی، جس کے نخرے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ احسان کا دل بیٹھ گیا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ صحن کے کونے میں کھاٹ پر اس کا بوڑھا باپ لکڑی کے سہارے بیٹھا کھانس رہا تھا، سانس اکھڑا ہوا، چہرہ زرد اور آنکھوں میں بے بسی۔ پاس ہی اس کی ماں مائی رحمت، جس کے ہاتھوں میں محنت کے چھالے تھے اور آنکھوں سے آنسو، وہ دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ چھوٹی بہن ساجدہ ڈری سہمی دیوار سے لگی کھڑی تھی، اور دونوں بھابھیاں برتن پٹاخ کر ساس سسر کو باتیں سنا رہی تھیں۔ احسان نے دھیمی آواز میں کہا، بھابھی، خدا کے لیے بس کر دیں، ابا سائیں بیمار ہیں، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے۔ بھابھی نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ایسے ہنسی جیسے کوئی بھکاری روٹی مانگ لے۔
لو جی آ گئے شہر کے نوابزادے، کتابیں اٹھائے، گھر میں دانے نہیں ہیں اور انہیں افسر بننے کا شوق چڑھا ہے۔ چھوٹی بھابھی نے بھی طنز کیا، اپنے اس باپ کے علاج کے لیے پیسے ہیں تمہارے پاس، یا کتابیں ہی دوا بن جائیں گی؟ احسان خاموش ہو گیا، کیونکہ جواب دینے کے لیے لفظ نہیں اور برداشت کرنے کے لیے دل بہت بڑا چاہیے ہوتا ہے۔ احسان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے بیمار باپ کے پاس بیٹھ گیا اور ان کے کانپتے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ باپ نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا پڑھائی مت چھوڑنا، میں مر بھی جاؤں نا تو بھی پڑھائی مت چھوڑنا۔ احسان کی پلکیں لرز گئیں، اس کے حلق میں کچھ اٹک گیا اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ تیزی سے اٹھا، صحن کے کونے میں جا کر دیوار کی طرف منہ کر لیا، کیونکہ مرد کے آنسو اگر باہر نکل جائیں تو دنیا اسے مزید کچل دیتی ہے۔ احسان نے دل میں کہا، یا اللہ، میں افسر بنوں یا نہ بنوں، مگر میری ماں کے ہاتھوں سے یہ چھالے ضرور ختم کر دینا۔ دوسری طرف صاحبہ کے گھر کا منظر، ادھر صاحبہ کے کچے گھر میں رونق اور ہلچل کا الگ ہی سما تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ لکڑی کی ایک بڑی سی پیٹی رکھی تھی، جس سے کچے اور پکے آموں کی ترش اور میٹھی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ یہ پیٹی بڑی حویلی وڈیرہ غلام مرتضیٰ شاہ کے ہاتھ سے بھیجی گئی تھی، کیونکہ بڑا بلال بھائی رات دن ان کی زمینوں پر پسینہ بہاتا تھا۔ رشیدہ نے پیٹی پر سے ٹاٹ کا کپڑا ہٹایا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہائے امی، دیکھو تو ذرا، وڈیرے جی نے اس بار کتنی بڑی کیریاں بھیجی ہیں۔ سچ میں حویلی والوں کے دل بہت بڑے ہیں۔ مائی سگیرا نے ماتھے کا پسینہ دوپٹے سے پوچھتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔ شکر ہے مالکا، بچیوں کا منہ میٹھا ہو جائے گا۔ رشیدہ، جلدی سے کچھ کیریاں نکال کر چٹنی کا سامان کر اور کچھ سنبھال کر رکھ دے۔ تبھی صاحبہ صحن میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی گلی کی ہنسی کے اثرات تھے، مگر جیسے ہی اس کی نظر آموں کی پیٹی پر پڑی، اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، کیونکہ اس کے ذہن میں فوراً دوپہر کا وہ واقعہ گھوم گیا۔ باغ کا اندھیرا، وہ لوہے جیسی سخت گرفت اور زین شاہ کی وہ گرجدار سرگوشی وڈیروں کے باغ میں چوری کر رہی تھی۔ صاحبہ کی کلائی پر جہاں چوڑیاں ٹوٹی تھیں، وہاں اب بھی سرخی موجود تھی۔ اس نے فوراً دوپٹہ سیدھا کیا اور کلائی چھپانے کی کوشش کی، جیسے وہ زخم نہیں اپنی قسمت چھپا رہی ہو۔ شمیلہ نے ہنستے ہوئے چھیڑا، آ گئی ہماری چور سہیلی۔ کیوں صاحبہ، باغ کی کیریاں اچھی تھیں یا حویلی کی بھیجی ہوئی یہ پیٹی؟ صاحبہ کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر بولی، میں کیا جانوں، میں تو بس ایسے ہی۔ لیکن اندر سے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ یہ پیٹی وڈیروں کی طرف سے ایک تحفہ تھی، مگر صاحبہ کے لیے یہ زین شاہ کی یاد کا ایک اور تازیانہ بن گئی تھی۔ رشیدہ نے پیٹی کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک کیری نکال کر کہا، واہ، یہ تو کمال کی ہے صاحبہ، یہ والی تیرے لیے۔ صاحبہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کیری تھام لی۔ کیری کی خوشبو ترش تھی، لیکن صاحبہ کے دل میں جو احساس پھیل رہا تھا وہ خوف تھا اور عجیب سا سرور بھی، کیونکہ اس کیری میں آم کی خوشبو نہیں، زین شاہ کی گرفت کی چاپ تھی۔ صاحبہ نے کیری کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا، یہ سوغات محبت کا آغاز ہے۔ کہانی کی مٹی ابھی اور گندگی تھی اور قسمت اپنے پتھر تیار کر رہی تھی۔ جاری ہے۔